ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ساتھیوں۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اچھا جی، تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ہم سورہ طٰہٰ پڑھ رہے ہیں اور اس کی ہم نے کتنی آیات پڑھنی تھی جی؟ 12 آیات 12 آیات پڑھ لی تھیں، اور جو 12 آیات تھیں اس کے آخر میں جو آیا تھا 11-12 کے اندر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کے صحرائے سینا کے اندر راستہ بھول گئے۔ ایک تو یہ ہے، سردی کا موسم تھا، رات کا وقت تھا، تو آپ نے وہاں روشنی دیکھی جس کو انہوں نے کہا کہ میں آگ کو دیکھ رہا ہوں۔ اب وہ تھا کیا، وہ آگے آئے گا کہ بھی آگ کا مطلب بھی روشنی دینے والی چیز ہے۔ اب وہ کیا تھی چیز؟ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دیکھا، اللہ سبحانہ و تعالی ان کے ذہن میں جو آیا وہی اللہ تعالیٰ اوپر بتا رہا ہے۔ سردی تھی تو انہوں نے کہا کہ بھئی ممکن ہے میں وہاں سے کوئی انگارہ لے آؤں آپ کے ساتھ لوگوں کے لیے، یا پھر یہ ہے کہ جیسا سرشار بھائی نے کہا کہ وہاں لوگ ہوں گے، میں ان سے پوچھوں گا راستہ تو راستے کا پتہ چل جائے گا۔ اور دوسرا ہم نے جو مان میں بتائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ بھی ایک گمراہی سے ہدایت کی طرف آنا، اندھیرے سے روشنی کی طرف آنا، یہ خدا کا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، جب اس کے پاس پہنچے تو ندا دی گئی، یا موسیٰ، اے موسیٰ۔ تو پیچھے ہم نے پڑھا تھا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور اس دن میں نے تھوڑا سا بتایا بھی تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سرگوشی کر کے بلایا۔ پیچھے پڑھا تھا نا، یاد ہے آپ کو؟ جی 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 سر۔ اور میں نے وہ سرگوشی کرنے کی کوشش بھی کی تھی کہ بھی آپ ساتھیوں کو پتہ چل جائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ سرگوشی کی، وہاں تو پتہ ہے کہ بھی سرگوشی کی، تو لہذا ندا اس طریقے سے آئی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے آداب بتائے کہ جس جگہ پہ تو ہے وہ تو مقدس وادی ہے اور اس کا نام ہے طوا، لہذا تو کیا کر کہ اپنے جو جوتے ہیں دونوں ان کو اتار دے، اور اس سے پہلے یہ بتایا کہ میں جو بولنے والا ہوں میں ہی تیرا رب ہوں، میں ہی تیرا رب ہوں۔ لہذا یہاں میں رب ہونے کے ناطے تجھے یہ بتا رہا ہوں کہ تو اپنے نالین جو ہے ان کو اتار دے، اس لیے کہ تو مقدس وادی جس کا نام طوا ہے اس کے اندر ہے۔ یہ کل ہم نے پڑھا، اس کے آگے پڑھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اپنے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہے، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ جو اوپر میں نے نار کا لفظ بتایا اس کے بارے میں آپ نے سورہ انعام کے اندر ایک بات پڑھی ہے، یاد ہے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں؟ کسی کو یاد ہو؟ جی جس میں لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس دنیا کے اندر قیامت سے پہلے جو انداز ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، وہ یہ ہے کیا کہ اس اللہ تعالیٰ کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ کیا ترجمہ پڑا تھا؟ آنکھیں آنکھیں اس اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، وہ ضرور آنکھوں کو دیکھتا ہے، اس کا ادراک کر سکتا ہے، اس بندے کو دیکھ رہا ہوتا ہے،
یہاں بھی جو چیز دیکھی کہ وہ جو درخت تھا، اس درخت کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تجلی تھی۔ یہ کل بتانا چاہ رہے تھے، وقت کم تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام نے ایک خواہش کا اظہار کیا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں، وہ کیا تھا کیسر بھائی آپ بتائیں گے؟ کہ تو مجھے اپنا دکھا۔ ہاں بالکل جی، مطلب کہ یہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے دل کے اندر خواہش تھی، اور آپ لوگوں کے دل میں بھی خواہش ہے، لیکن ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ بولتا نہیں ہے، وہی ہمارے اوپر نہیں ہوتی، ان کے اوپر وہی ہوتی تھی، لہذا وہ وہی آ گئی۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا تھا، کیوں جی، کہ تو جی جی کیسے مردوں کو زندہ کرے گا، حالانکہ ایمان تھا، لیکن بعد میں بتایا کہ کیا تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ تم 4 پرندے لو اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرو، پھر ان کو مختلف پہاڑوں پر رکھ دو، ایسے ہی تھا نا، جی اور جی ان کو بالکل اپنی طرف بلاؤ تو وہ تمہارے پاس دوڑ جلدی چلے جلدی آئیں گے، ہاں جی، آ جائیں گے۔ تو اللہ دوڑتے تعالیٰ جو ہوئے۔ ان کے ٹکڑے تھے مختلف جگہوں پر، ان کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کر کے ایک چیز نبی، اس وقت کے نبی کو یا رسول کو سامنے دکھا دی۔ وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ بھئی اگر وہ یہ سامنے آئے تو مطلب وہ یقین جو نبی کو ہوتا ہے وہ عام آدمیوں کو نہیں ہوتا، لیکن وہ جو تبلیغ کرے گا وہ پوری شدت کے ساتھ، اس کے پیچھے جذبات ہوں گے، احساسات ہوں گے کہ ہاں میں نے یہ تجربہ تو خود کیا تھا۔ ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو پروفیسر صاحب ہیں جی؟ جی آج میرا خیال ہے پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ نہیں، نہیں ہے۔ نہیں ہے، تو نہیں چلیں ہے۔ تو بتائیں گے ساتھی داؤد بھائی کہ کیا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لن ترانی، جی لن ترانی، کیا مطلب ہے؟ تو مجھے ہرگز تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ نہیں دیکھ سکتا۔ ہرگز نہیں دیکھ پائے گا۔ وجہ اس کی وہی آیت ہے جو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ لا تدرکہ الابصار، کہ انسان جو رسول ہوتا ہے، نبی ہوتا ہے، وہ بشر ہوتا ہے، سکتا۔ اس کی آنکھیں وہ مطلب وہ خاصیت کے لحاظ سے تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ لا تدرکہ الابصار، کہ اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ آنکھیں دیکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتی، ایسے ہی ہے جی۔ جی 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 تو وہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ تو اس پہاڑ کی طرف دیکھ اور میں اس پر تجلی ڈالتا ہوں، اگر وہ اپنی جگہ پر ٹھہر گیا تو مجھے دیکھ لے گا۔ اور پھر کوہ طور پر تجلی ہوئی اور وہ ریزہ ریزہ ہو کے کیا ہوا؟ گر حضرت گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جی بے ہوش ہو گئے تھے، بالکل ایسا ہے۔ تو یہاں بھی جو چیز ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تجلی اوپر ڈالی تھی، یہاں بھی جو یہ ہے کہ آواز ان کو مطلب ایک آ رہی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں موجود ہیں۔ آگے چلتے ہیں جی، اللہ تعالیٰ سب آگے مکالمے کے اندر کیا کہتا ہے؟ تیار ہیں؟ جی 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 بالکل۔ جی انشاءاللہ سب ساتھی میرے ساتھ ہوں گے۔ و آنا ہے اخترتو کا، اور ملا کے پڑھیں گے و انخ تر تو و نخ تر تو کا، تو اختیار چننے کو کہتے ہیں جی، مختار جی چنا ہوا۔ تو آنا و انخ تر تو کا ترجمہ ہوگا کہ میں نے تجھے، ماضی کا تو جملہ ہے، میں نے تجھے چن لیا ہے، اختیار چن کیا۔ لیا ہے، چن لیا اختیار ہے۔ کر لیا ہے۔ جی میں نے تجھے چن لیا ہے، اپنی زبان کا لفظ ہوگا، میں نے تجھے چن لیا ہے۔ جتنے بھی اس وقت کے لوگ تھے ان میں سے میں نے تجھے چنا ہے۔ اب یہ ہے کہ انسان بتایا تھا کہ یہ ودیت کی ہوئی، نبوت جو ہے وہ ودیت کی ہوئی چیز ہوتی ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ یہاں بھی جو کفار مکہ تھے ان کو بتایا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے آپ کو نبی کہہ رہے ہیں
تو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں اور ان پر یقین ہے آپ کا کہ وہ اللہ کے نبی تھے، اسی فرشتے نے، اسی اللہ سبحانہ و تعالی نے فرشتے کے ذریعے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید اتارا ہے۔ اچھا جی، آگے پڑھتے ہیں ذرا، اور آگے میں نے آپ کو عربی کا ایک قاعدہ پہلے بھی بتایا ہوا تھا، لیکن جو داؤد بھائی ہیں اور سرکار بھائی ہیں ان کے لیے لفظ آ رہا ہے فاستمع۔ کیا لفظ آ رہا ہے؟ استمع، فاستمع۔ اگر فا کو الگ کر دیتے ہیں تو استمع، جی اس کا مادہ جو ہے سین میم عین، سمع۔ سمع کس کو کہتے ہیں؟ سننا سننا۔ سننا۔ اب اگر تو تا نہ ہو تو لفظ بنے گا اسمع۔ جی کیا بنے جی گا؟ اسمع اسمع۔ ٹھیک ہے، اسمع کریں گے، کیا مطلب ہے؟ تو سن، تو سن۔ تو سن۔ اور اگر درمیان میں تے آ جائے تو وہ ہوتا ہے خوب اچھے طریقے سے، تو یہاں تا درمیان میں آیا ہوا ہے۔ اب میں دوبارہ اس کی طرف آتا ہوں، لیکن مثال اور دے دیتا ہوں۔ آپ نے پڑھا تھا پیچھے سورہ کاف کے آخر کے اندر الف سین توئے عین استع، جی، جی طاقت، پڑھا تھا۔ اور طاقت۔ ایک آپ نے الف سین تا اور تو اور عین پڑھا تھا استطع، اس وقت بھی میں نے بتایا تھا۔ ایک ہے جی، استع، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے طاقت رکھ، اور استطع، استطاعت رکھ، ہم نے اس کا ترجمہ کیا تھا، تو اس کا ترجمہ ہے خوب طاقت رکھ۔ تا کی وجہ سے کیا ترجمہ ہو گیا؟ خوب طاقت رکھ۔ وہی چیز اور الفاظ کے اندر بھی آئے گی، تا آیا ہوا ہے، تو یہ ہے فاستمع۔ ترجمہ اب کریں تو تو غور سے سن۔ تو غور سے سن، مطلب جس طریقے سے ہیئر سننے کو کہتے ہیں اور لسن غور سے سننا کہتے ہیں، ایسے ہی ہے انگلش میں۔ جی، ہاں جی، تو تقریباً وہی الفاظ، یہ چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے الفاظ ہیں عربی کے، تو فاستمع، اے موسیٰ علیہ السلام تو غور سے سن، کیا؟ لما یوحا، جو تیری طرف، اس چیز کی طرف جو وحی کی جاتی ہے۔ جی اس چیز کو ہم نے کہا جو، جی اس چیز کی طرف جو تیری طرف وحی کی جاتی ہے، تو اے فاستمع تو سن، لما یوحا جو تیری طرف وحی کی جاتی ہے، مجہول جملہ ہے۔ پھر کریں جی، وَنَخْتَرْتُكَ، ترجمہ کریں۔ اور میں نے تجھے چن لیا ہے۔ اور میں نے تجھے چن لیا ہے۔ اصل میں اختر تو جو ہے پیش کو، اس کے معنی بھی میں ہوتا ہے، جی اور آنا اس کے معنی بھی میں ہوتا ہے۔ تو جہاں دو میں آ جائیں تو وہاں کیا کرتے ہیں ہم؟ میں نے ہی، بالکل جی بالکل، یہ پاور میرے پاس ہے، فضل میرے پاس ہے، نبوت، وہ میں جس کو چاہتا ہوں اس میں سے جتنا حصہ دینا چاہوں وہ میں دیتا ہوں۔ تو وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، میں نے تجھے چن لیا ہے۔ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، تو غور سے سن، تو غور سے سن جو تیری طرف وحی کیا جاتا ہے۔ وہی کی جی جاتی بالکل ٹھیک، تو غور سے سن یا غور سے سننا، جو تیری طرف یوحا وحی کی جاتی ہے۔ اب وحی کے معنی میں نے بتائے تھے کہ وحی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دل میں خفیہ ڈالنا۔ اشارہ، وحی کا مطلب ہوتا ہے خفیہ اشارہ، یہ اس کے اصلی معنی ہے وحی کے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تو وہی وہ ہے جو اصطلاحی معنی میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آئیں گے اور وہ اللہ کا کلام لے کے
آپ اس وقت کے نبی کو بتا دیں گے کہ یہ الفاظ ہیں، دل کے اندر ڈال دیں گے، اور زبان سے اس وقت کے نبی کے اوپر وہ چیز آ جائے گی. اس کو وہی کہتے ہیں اصطلاحی معنوں میں. جی مرنا اس کے علاوہ جو وحی کا لفظ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی. یہ بھی آیا ہوا ہے نا، پڑھا ہے کہ یا ابھی پڑھنا ہے؟ آگے آگے پڑھنا ہے. سورۃ النحل کے اندر پڑھا ہے ہم نے. پڑھا جی ہے جی میرے خیال میں. ہاں جی. تو ہاں جی، شہد کی مکھی کی طرف ہم نے وحی کی کہ تو مختلف پھولوں کے پاس جا اور جا کے شہد کو اکٹھا کر. وہ وحی کا مطلب کیا ہے کہ ایک سرشت کے اندر رکھ دینا کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، وہ بھی وحی ہے. تو یہاں اس کے اصطلاحی معنی ہیں. ترجمہ کریں جی اپنے ڈاکٹر داؤد صاحب. جی سر. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور میں نے ہی تجھے چن لیا ہے. فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، تو غور سے سن جو کچھ تیری طرف وحی کیا جاتا ہے. جی ٹھیک ہے. فس فا ہے، مجھے ایسے لگا جیسے واو پڑا ہے. اچھا جی، آگے جناب اللہ تعالیٰ، اب پہلے تھا نا آنا ربو کا، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا اصل نام موسیٰ علیہ السلام کو بتا رہا ہے. اننی انا اللہ. جی ترجمہ کریں. اننی، انا بے شک بے شک میں ہی. میں، انا الگ لفظ ہے، نی الگ لفظ ہے، ملایا تو اننی بن گیا. تو ترجمہ کیا ہوا؟ بے شک میں. بے شک میں ہی. میں آگے آ رہا ہے پھر آنا. میں 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 جی اب بے شک بھی ہے اور میں بھی ہے اور پھر میں ہے. تو ترجمہ بنے گا کہ بے شک میں ہی، بے شک بے شک میں میں ہی. ہی اللہ، اللہ ہوں. جی اللہ. یہ ہے جناب اصل نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. اس کے اندر سارے کے سارے صفاتی نام آ جاتے ہیں اللہ کے اندر. بے شک میں ہی اللہ ہوں جس کی آواز تم سن رہے ہو. لا الہ، ترجمہ کریں. نہیں ہے کوئی نہیں ہے معبود کوئی نہیں معبود ہے کوئی معبود الا انا، مگر مگر میں. مگر میں. بڑی خوبصورت منظر ہوگا کہ ابراہیم حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں. ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا الا اللہ. اللہ. اللہ تعالیٰ اپنا کلمہ پڑھوا رہا ہے، لا الہ الا انا. کیوں جی؟ سبحان اللہ. خوبصورتی ہے نا جی. بلا شبہ. یہ ہے نبی کے اندر جی. اللہ. تو دوبارہ اس کو جناب اننی ترجمہ کریں. بے شک میں. بے شک میں ہی کہہ لیں. انا اللہ، میں ہی اللہ میں ہوں. ہی اللہ ہوں. لا الہ الا انا، نہیں ہے نہیں کوئی ہے کوئی معبود مگر معبود مگر میں. میں ہی. میں ہی. ہاں جی، نہیں ہے کوئی معبود مگر میں ہی. اب تیرا مقصد کیا ہے؟ تو مخلوق ہے، تیرا مقصد جو ہے وہ میں ابھی بتا رہا ہوں. فَاعْبُدْنِی امر کا صیغہ ہے. تو تو میری عبادت کر. عبادت کر. تو فا کا مطلب ہوگا تو یا پس. کسی چیز کا نتیجہ جو ہوتا ہے وہاں فا کہتے ہیں. تو اعبد کے اندر ہے تو. امر کا صیغہ جب ہوتا ہے ایک کے لیے تو کہیں گے، زیادہ کے لیے ہوگا تو تم سب کہیں گے. تو فَاعْبُدْنِی، ابھی لا ہے آگے، ترجمہ کریں جی. تو میری میری عبادت عبادت کر. کر. اللہ اکبر. اب جناب اہم ترین صورت آج جو چیز آ رہی ہے، تو میری عبادت کر. اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں ایمان حضرت موسیٰ علیہ السلام لے آئے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں،
تو تو میری عبادت کر. یہاں پتہ چلتا ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. لیعبدون. ترجمہ کیا ہے کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو پیدا نہیں کیا مگر ایک ہی مقصد ہے. وہ کیا؟ کہ وہ میری عبادت کریں. ہاں جی. اب عبادت کا پہلا طریقہ جو ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد ہمیں بھی, جب انسان مسلمان ہو جاتا ہے تو سب سے پہلی چیز جو اس ایمان سے نکلتی ہے وہ بھائیو کیا ہے؟ نماز. یہ ہے جناب عملی چیز. تو اللہ نے کہا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. وَأَقِمْ کا مطلب کیا ہوگا؟ قائم کر. قائم کر. اور تو قائم کر الصلاۃ نماز کو. نماز کو. کیسے کام کر, کیسے نماز قائم کر؟ لیے ذکری, میرے ذکر کے لیے. ذکر کے لیے. جی. تو پتہ کیا چلا کہ نماز پڑھنی اس طریقے سے ہے کہ جب تک نماز کے اندر ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر دماغ کے اندر اور سمجھ کے اندر موجود رہے تو یہ ہے نماز. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ. آگے کیا ہے جی؟ لِذِكْرِي. ترجمہ کریں. اور تو میرے ذکر اور کے لیے تو نماز قائم نماز کر. اور تو میری یاد کے لیے, میرے ذکر کے لیے نماز قائم کر. اب جناب ہم جب نماز کو پڑھتے ہیں تو سب سے پہلی چیز ہم کہتے ہیں اللہ اکبر. ایسا ہی ہے جی؟ بالکل اللہ کا ذکر ہے. بالکل ہے. اور پھر سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک. آگے کیا ہے؟ ولا الہ ولا غیرک. الہ غیرک. یہ ساری کی ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہے. آگے سورۃ الفاتحہ اللہ کا ذکر. آگے تو ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ کیا ہیں جی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر. تو یہ ہے جناب, اگر آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات کرنی ہو تو کر سکتے ہیں. کیوں جی؟ جی. اللہ حاضر ہے, اللہ ناظر ہے, اللہ جانتا ہے. تو اللہ سے بات کرو کہ بھئی اللہ اکبر باقاعدہ پڑھتے ہوئے, اور دنیا و مافیا سے کٹ جانے کی کوشش کرو. کٹ جاؤ یہ تو بڑا مشکل لگتا ہے, کیا خیال ہے؟ لیکن کوشش کرو, اس لیے کہ وہ ایک انتہا ہے. تو وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. ساتھیو یہ ہے, یاد رکھیے گا آج آپ ریویژن کر رہے تھے تو وہاں بھی انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے, اور کہ جب تک میں سلام علیہ جی یوم ولدت, اور آگے وہاں بھی اور یوم اموت و یوم ابعث حیا, یہی پڑھا تھا نا. وہاں بھی جو ذکر ہے وہاں نماز کا ذکر ہے اور زکوٰۃ کا ذکر ہے. یہاں نماز کا ذکر موسیٰ علیہ السلام کو کہا. جی پڑھیں. اب ساتھی دوسرے کس کا انتخاب کریں جی؟ میرے سامنے نام نہیں ہے. پروفیسر صاحب آ گئے ہیں جی. پروفیسر صاحب تشریف جی لے آئے. پروفیسر صاحب آ گئے ہیں تو پروفیسر صاحب کو کہیے پھر. پروفیسر صاحب کریں. جی. اننی ان اللہ, بے شک میں ہی اللہ تعالیٰ ہوں. لا الہ, نہیں ہے کوئی معبود, الا مگر, انا میں ہی, فاعبدنی, تو بس میری ہی عبادت کر. واقم الصلاۃ لذکری, اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم کر. بالکل جی ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی جی توفیق عطا فرمائے. لیکن دعائیں یاد رکھیے کہ عملی قدم اس دعا کے لیے آگے کرنا پڑے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہے. آگے جی کیا ہے؟ یہ آیت جو ہے جب میں پڑھ رہا تھا تو ان الساعۃ آتیۃ اقاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی. یہ جناب ایک تو یہ ہے کہ جہاں سے یہ قصہ شروع ہوا تھا یا یہ حالات زندگی شروع ہوئے تھے تو وہاں ہی تھا کہ
वज़कुर क्या था जी? वज़कुर फिल किताबी मूसा। किताब मूसा। मूसा, बिल्कुल। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है कि तू मूसा अलैहि इस किताब के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कर, ऐसे ही है जी। जी जी, तो वो जो कलाम था वो अल्लाह किससे कर रहा था? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। यहाँ तक बात हुई तो मुफस्सिरीन, मैं मतलब अपनी राय बयान कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ ये जो आयत अभी आ रही है ये यूनिवर्सल है। मुमकिन है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा हो, मुमकिन है कि यहाँ हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा हो। क्या? इन साअता, तर्जमा क्या है जी? बेशक बेशक क़यामत की घड़ी बेशक क़यामत की घड़ी, बिल्कुल ठीक। आतियातुन, आने जी, आने वाली। आने वाली है। इसमें फाइल आतिया, सा की वजह से ये भी मुअन्नस आया, आतियातुन, आने वाली है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बीज तो अपना तौहीद का बताया, और क़यामत पर ईमान जो है, इसके अलावा भी ईमान की बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आखिर में यह है कि क़यामत का जिक्र कि भी इंसान ने दोबारा जिंदा किया जाना है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने हाजिर होना है, और उससे पहले पूरे का पूरा निज़ाम जिंदगी ये तलपट हो जाना है। जब अल्लाह ताला चाहेगा तो वो क़यामत की घड़ी आने वाली है, ऐसे ही है जी। बेशक तो पता ये चला कि ईमानियात की बुनियाद और ईमान की इंतहा वो आ गई यहाँ। अब ज़हन में ये रखिएगा कि मुसलमान वो होगा कि जो इस क़यामत पर ईमान लाएगा, ऐसे ही है जी। बिल्कुल जी। जी बिल्कुल सर। और जो ईमान नहीं लाएगा उसका क्या होगा? वो वो काफिर होगा। ईमान मुकम्मल नहीं है। वो काफिर होगा, बिल्कुल। अब दोनों के अंदर एक वक्त जी 8 मिनट है, वक्त हमारे पास है, थोड़ा सा मुझे वक्त दे दीजिएगा। दोनों का जो दुनिया का रवैया है ना, या अल्लाह सुब्हानहू व तआला का रवैया, लोगों के साथ रवैया जो इबादत का है वो मुख्तलिफ होगा। मसलन एक इंसान है, उसको पता है कि भाई मैं जो कुछ पढ़ रहा हूँ इसमें से मेरा इम्तिहान होना है, क्यों जी? जी और मैंने या फेल होना है या पास होना है। और दूसरा बंदा है जो ठीक है पढ़ तो रहा है लेकिन उसे ये नहीं पता कि भी उसका इम्तिहान होना है। तो बताइए कि कौन जिंदगी अच्छे तरीके से गुजारेगा, जिसके ज़हन में ये है वो, या जिसके ज़हन में ये है कि कोई बात नहीं, मेरा इम्तिहान तो कोई नहीं होना। जिसमें यकीन है इसके ज़हन में इम्तिहान है। इम्तिहान देता है। जी, जिसके ज़हन में है, बिल्कुल। तो वो हर दम ये देखेगा कि मेरा पेपर जो अल्लाह ने बताया है वो है, या जो ख्वाहिश नफ्स ने बताया है मैं उसी के ऊपर चलता रहूं। अब अकादू भी आगे आ रहा है। अब अकादू के 2 तर्जमे आज हम करने लगे हैं, क्यों जी? पहले एक ही तर्जमा आता है, यकादुल बारकु यख्ताफु। क्या था यकादु? करीब है। करीब है। करीब है, ठीक है, करीब था। और ये अकादू का दूसरा तर्जमा आगे पढ़ेंगे तो उसका मतलब तदबीर करना भी होता है। अकादू, अगर यकादू यकीदूना जो है अगर वो मादा हो तो वो का मतलब, उसका मतलब क्या है? वो तदबीर तदबीर करते हैं। करना, तदबीर करना जी। तो अकादू का हम ऐसा तर्जमा करेंगे, करीब था कि मैं, करीब था कि मैं अकादू उखफीहा, कल पढ़ा था, खफी मादा है इसका, अलिफ मादा, अलिफ का के मतलब है मैं, उखफीहा के, मैं उसे मुख्फी रखता। जी, करीब था कि मैं उसे मख्फी रखता, ठीक है। मेरी तदबीर थी कि मैं उसे मख्फी रखता। इसका क्या मतलब है कि अल्लाह ने मख्फी रखा या कि तदबीर ये थी?
مخفی رکھا جی اب بھی. جی نہیں مخفی تو رکھا. یہاں یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ کسی آدمی کو پتہ ہی نہ ہوتا کہ قیامت آئے گی. جی کس دن اور کے ایک یہ ہے کہ انسان کو بتا دیا ہے کہ قیامت آنے والی ہے اور تم نے اکیلے اکیلے میرے پاس آ کے میرے سوالوں کا جواب دینا ہے. جی دونوں میں فرق ہے. تو اقادو اخفیہا، تو ترجمہ میں کر رہا ہوں، قریب تھا کہ میں اس قیامت کو پوشیدہ رکھتا. ترجمہ کریں اقادو اخفیہا. قریب تھا قریب تھا کہ میں اس قیامت کو مخفی رکھتا، پوشیدہ رکھتا. ہاں جی مخفی رکھتا. لتجزا، لتجزا جی، تاکہ تاکہ بدلہ بدلہ دیا جائے، تاکہ دیا جائے. بدلہ دیا جائے. دیا جائے. کس کو؟ نفس، چونکہ آپ کو پتا ہے نفس مذکر ہے مؤنث ہے. مؤنث. کہانی کے 17 الفاظ وہ یاد رکھنے ہیں، تو اس کے اندر نفس مؤنث ہے، لہذا تجزا آیا ہے یہاں، ورنہ یوجزا آتا. لتجزا نفس کے لیے ہے، تاکہ وہ نفس بدلہ، تاکہ بدلہ دیا جائے. کل نفس، ہر ہر نفس نفس کو. ہر نفس کو. ہر نفس کو، بما اس چیز اس کا، چیز کا تسعی سعی سے نکلا ہے، جو جو وہ اس نے کوشش کی. کرتا ہے. تسعی کا مطلب تا کیوں آیا ہے یہاں؟ تا کا مطلب تو ہے یا وہ ہے، وہ نفس، وہ جی نفس وہ نفس مؤنث کی وجہ سے تھا. نفس کی صحیح. مؤنث کی وجہ سے تا آیا ہے. سرشار بھائی آپ بھی ذرا اس کو نوٹ کیجئے گا. نفس چونکہ مؤنث ہے، نفس کے لیے تا آیا ہے. پہلے بھی تجزا، ورنہ ترجمہ جلدی میں آدمی کر دیتا ہے تسعی، تو کوشش کرتا ہے، نہیں. تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ تو مخفی رکھا ہے کہ قیامت کب آئے گی. کیوں جی؟ قیامت کب آئے گی یہ مخفی ہے، لیکن یہ مخفی نہیں ہے کہ قیامت آئے گی نہیں، کسی کو پتہ نہ ہو. کیوں جی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اب دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ اگر انسان کو یہ پتا ہو کہ میرا امتحان فلاں تاریخ سے ہونا ہے، وہ تیاری کیا کرے گا؟ اگر وہ ہماری طرح کا بندہ ہوا، مثلا آپ کو پتا ہو کہ دسمبر کی 12 تاریخ کو امتحان ہونا ہے، تو آپ تیاری کب کریں گے؟ دسمبر کی 11 کو. جی دسمبر کی 11 کو. بالکل ٹھیک، جی بالکل ٹھیک ہے، فطرت انسانی ہے. تو انسان ممکن ہے پہلے مصیبت میں کر رہا ہوتا سارے کام، اور آخر میں جا کے وہ تیاری کرتا. دنیا کے ہم نے سمجھانے کے لیے کر رہے ہیں. اچھا دوسرا یہ ہے کہ نہیں پتا کب امتحان ہونا ہے، لیکن ہونا ہے ایک آدمی کا. بتائیے وہ آدمی اپنی تیاری کیسے رکھے گا جو اگر صحیح طور پر ہوا تو؟ وہ تو ہمیشہ تیار رہنے کی کوشش کرے. ہر وقت وہ پڑھتا رہے گا. بھائیو یہ ہے وہ چیز جو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دل میں ڈالنا چاہتا ہے کہ میرے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ مخفی نہیں رکھا، بلکہ یہ بتا دیا ہے کہ قیامت آنے والی ہے. کیوں جی ایسا ہے؟ جی امتحان ہوگا، جزا ملے گی، ایک بتایا. دوسرا یہ ہے کہ یہ نہیں بتایا کہ کب آئے گی، تو لہٰذا ہمیں کیا ہے، ہر دم نیکی کی طرف جانا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی آواز نہیں آ رہی پروفیسر صاحب آپ کی. جی میری آواز اب اب آ رہی ہے. اب آ رہی ہے. اب آ رہی ہے. چلیں جی اچھا ہو گیا، لائٹ اصل میں چلی گئی ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تھوڑا سا وقت ہے تو میں آ گیا ہوں اس جگہ پر. اچھا جی ہم بتا رہے تھے، کوشش کر رہے تھے کہ قیامت جو ہے اگر نہ ہوتی تو انسان کے اخلاق بہت رذیل قسم کے ہوتے. اب قیامت جس کو یاد ہے اس کے اخلاق بڑے عالی ہونے چاہیے. کیا خیال ہے؟ اس لیے
کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ دینا ہے. تو میں دوبارہ کرتا ہوں اور پھر انشاءاللہ غلام سرور بھائی کریں گے. ان الساعۃ آتیۃ، بے شک قیامت کی گھڑی آنے ہی والی ہے. اقاد اخفیہا، قریب تھا کہ میں اس قیامت کو چھپا لیتا، نہ بتاتا. آگے یہاں تک ایک الگ جملہ ہے، لیکن یہاں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ قیامت آنے والی ہے. اچھا آگے ہے لتجزا کل نفس، تاکہ بدلہ دیا جائے ہر نفس کو بما تسعی، جو وہ نفس کوشش کرتا ہے. جی غلام سرور بھائی. ان الساعۃ آتیات، بے شک قیامت کی گھڑی آنے والی ہے. اکاد اخفیہا، قریب تھا کہ میں اسے چھپا لیتا. لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ ہر نفس کو جس چیز کی وہ کوشش کرے اس کا بدلہ دیا جائے. چھوٹا کر لینا، لتجزا ترجمہ کریں. تاکہ بدلہ دیا جائے کل نفس، ہر نفس کو یا ہر جان کو، ہر جان کو، بما تسعی، جو اس وہ چیز کا جس کی وہ کوشش کرتا ہے. اس چیز کا جس کی وہ کوشش کرتا ہے. اچھا جی 2 منٹ ہیں. ولا یسدنک، صد کہتے ہیں سواد کے ساتھ روکنا. ولا یسدنک عنہا، ترجمہ کریں جی. تجھے نہ روکے اس سے، ہاں وہ تجھے، وہ شخص کوئی بھی جو اس پر یقین نہیں رکھتا. ابھی آگا رہا ہے من، اصل میں اس کا جو فاعل ہے وہ من ہے. تو ولا یسدنک عنہا من، یہاں تک کرتے ہیں. اور نہ روکے تجھے اس سے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس قیامت کی گھڑی پر یقین کرنے سے. کیوں جی؟ جی اور یہ بھی ہے کہ عمل کرنے سے نہ روکے. من، ترجمہ کریں. وہ شخص جو وہ شخص لا یؤمن بہا، ترجمہ کریں اس ذرا. پر ایمان نہیں لاتا. جو اس پر ایمان نہیں لاتا. جی بالکل، وہ شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا. تو نہ روکے تجھے اس سے وہ شخص جو اس قیامت پر ایمان نہیں لاتا. واتبع ہواہ، ترجمہ جلدی اور ذرا. اس نے اپنی خواہش کی پیروی کی. جی، اور جو اپنی خواہش کی جس نے اپنی خواہش کی پیروی کی، تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے اور جس نے اپنی خواہش کی پیروی کی وہ تجھے کیا کرے؟ تجھے اس سے نہ روکے، تو اس سے نہ روکے کہ تو قیامت پر ایمان لائے. اچھا ورنہ فتردا ہے، فتردا، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا. یہ تھوڑا اس جگہ پہ ترجمہ مشکل ہے کہ اگر تو اس پر ایمان نہیں لائے گا اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے اور خواہش کی پیروی کرتا ہے اس کی بات مانے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فتردا، تو برباد ہو جائے گا، تو ہلاک ہو جائے گا. جی یہاں تک ہوا. کیسر بھائی ذرا جلدی کریں اور اس کو کل انشاءاللہ دوبارہ پڑھ لیں گے. جی. ان الساعۃ آتیۃ، بے شک قیامت کی گھڑی آنے والی ہے. اکاد اخفیہا، قریب تھا کہ میں اسے مخفی رکھتا. لتجزا کل نفس، تاکہ بدلہ پاتا ہر نفس بما تسعی، اس چیز نہیں، کا جو بدلہ وہ کوشش پاتا نہ کر. کریں. لتجزا، اس کا ترجمہ وہ کرنا ہے تاکہ بدلہ دیا جائے. اچھا، تاکہ بدلہ دیا جائے ہر نفس کو اس چیز کا جو وہ کوشش کرتا ہے. فلا جی یسدنک عنہا من لا یؤمن بہا، تو تجھے وہ شخص وہ جو شخص اس پر ایمان نہیں لاتا وہ اس سے نہ روکے. واتبع ہواہ، تو وہ اور اس نے اپنی خواہش کی پیروی کی. فتردا، تو ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا.